الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسنجزي الله الشاكرين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کی سامنے خلافت کے بارے میں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اور وفات کے بارے میں بیان کروں گا۔ میرے محترم دوستوں، جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت فرمایا اللہ رب العزت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، اللہ نے فرمایا دوسری جگہ میں کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر جی کو، ہر نفس کو موت کی ذائقہ چکھنی ہے، ہر نفس موت کی ذائقہ چکھنے والے ہیں، اور بے شک تمہیں پورا وجود اجرت دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا کل قیامت کی دن۔ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خیالات تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر، جہاں ماں عائشہ اور امہات المومنین کی حجرت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی نیت سے نکلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہیں کہ میں آ جاؤں، اجازت مانگی ہیں داخل ہونے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ داخل ہو جائیں، آ جائیں۔ جب دیکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر، اس وقت میں اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت دیکھتے ہوئے دیکھا ماں عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے، اور باقی دیگر امہات المومنین چادریں اڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ محرمات میں نہیں تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اسی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھلانگتے ہوئے لوگوں کو منبر کے کنارے پر آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگائے، لوگوں، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر نفس کو موت کی ذائقہ چکھنی ہے، ہر نفس موت کی ذائقہ چکھنے والے ہیں، اور بے شک اللہ رب العالمین تمہیں پورا اجرت کل قیامت کی دن دیں گے، اور تمہیں پورا اجرت کل قیامت کی دن دیا جائے گا۔ اب سن لو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول،
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس سے اللہ کے رسول سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. کیا اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا اللہ کے رسول کو قتل کیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کو رگڑتے ہو الٹا مڑ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ اپنے ایڑیوں کو پلٹ کر الٹا پھر جاؤ گے؟ اور اگر تم لوگوں نے ایسے کر لی تو سن فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو شکر ادا کرنے والے ہیں اللہ رب العزت شکر ادا کرنے والوں کو اللہ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. میرے محترم دوست بزرگ، اسی وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ گو کہ یہ آیات میں نے قرآن مجید میں خدا کی قسم آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں یہ آیات بھی اتاری گئی. فرمایا اللہ پاک نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی اس دنیا سے گزر چکے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا آیاتیں بھی فرمایا. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے یہ بھی فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، بے شک آپ وفات پائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پائیں گے، کوئی نہیں بچیں گے. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر شے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے اللہ کی ذات کی، اور اسی کے لیے ہے حکم اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کائنات کے اندر، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں فنا ہونے والے ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی بزرگی اور اس کی اکرامی باقی رہے گا، اور کوئی چیز باقی نہیں رہیں گے. اور ہر جی کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو، ہر نفس موت کے ذائقہ چکھنے والے ہیں، اور بے شک ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا کل قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ تھے، جو خیال تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پورے نظام کو ہمیں دے کر جائیں گے اور ہر ایک صحابی کے انتظامات کر کے جائیں گے. اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوچ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں اللہ کے رسول کی وفات ہوگی، اس سے پہلے نہیں. اللہ کے رسول صحابۃ الاجمعین کی سب سے آخر وفات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں. سارے انتظامات کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گمان تھے، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات بتا کر ان کے سامنے سنا دی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ یہ آیات تو میں نے اللہ کے رسول کے بارے میں سب سے پہلے مرتبہ سنا، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اسے بھی آیات اتاری گئی. میرے بھائیوں، فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شک اللہ پاک نے محمد کو ایک عمر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مدت تک باقی رکھا کہ آپ نے اللہ کے دین کو قائم کیا اور اللہ کے امر کو ظاہر فرمایا،
اور اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کی اور اللہ کی راستہ میں جہاد کیا، پھر انہی حالت پر آپ کو وفات دی اللہ رب العزت نے۔ اللہ کی امر کو ظاہر فرمایا اور اللہ کی پیغامات کی تبلیغ بھی کی، پورے چپے چپے صحابۃ الاجمعین کے ذریعے سے پورے دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر بھرپور نعمتیں عطا فرمایا اور تمہارے دین اسلام کے اوپر راضی ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، تمہارے دین اور اسلام کے اوپر ہم راضی ہو گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ کی راستہ میں اللہ کے رسول نے خود بھی جہاد کی، غزوہ بدر میں خندقیں کھودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غزوہ احزاب پر خندقیں اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھودے۔ اب تم لوگوں کو ایک خاص راستہ پر ڈال گئی، صحیح راستہ پر تم لوگوں کو ڈال دی ہے اللہ کے رسول نے، کیسے تمہیں اللہ کے دین کو لے کر چلنا ہے۔ اب کوئی مرنے والا بغیر حجت واضحہ اور پوری شفا اور روحانی کی دلائل واضحہ کی نہ مرے گا، روحانی دلائل واضحہ کی نہ مرے گا کوئی بھی شخص۔ بس جس کسی کا بھی اللہ ہے اس کے لیے اس کا رب ہے، بس اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، اللہ پاک زندہ ہے، وہ اللہ ابد الاباد ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی عبادت کی لائق اللہ کی سوا۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ کی ذات۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی موت کی بات تو دور کی بات ہے، نیند کی بات تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت وہی اللہ تمہارے خالق ہے، وہی اللہ تمہارے مالک ہے۔ اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور ان کو معبودیت کا درجہ دیے ہوئے تھا، سن لو کہ اسی کا معبود ہلاک ہو گیا ہے۔ بس آئے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اپنے دین پر جمے رہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرو اور تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ کا دین باقی رہے گا اور بے شک اللہ کا کلمہ پورا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ نے اپنے کلمہ کو پورا کر کے دکھائے گا۔ اور جو سچے ہیں، لا مبدل لکلمات اللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ کی کلمہ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ اس شخص کی امداد کرے گا جس نے اللہ کی امداد کی اور اس کی دین کی عزت دی۔ اور اللہ پاک کی کتاب ہمارے پاس ہے اور وہ نور ہے اور شفا ہے، اس کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، اور اسی کتاب میں اللہ نے حلال اور حرام کی تذکرہ فرمایا۔ خدا کی قسم، اللہ کی مخلوق میں جو بھی ہم پر ناجائز فوج چڑھا کر آئے گا یا ہم پر ظلم و ستم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ دین سے دور ہوگا، دین کو انکار کرے گا، دین کو انکار کرتے ہوئے ہم پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا، ہم بھی ان کے خلاف جہاد کریں گے یقیناً۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آخری خطبہ سنا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش تھے کہ کسی سے بات نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں نے امید لگائے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دنوں زندہ رہیں گے کہ ہم لوگوں کا پورا انتظام کر جائیں گے۔ اور اس کہنے سے حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی وفات تمام صحابہ کی آخر میں ہوگی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اللہ پاک نے تمہارے درمیان میں ایک نور باقی رکھا ہے جس کی ذریعے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی تھی، اور بلا شبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساتھیوں میں سے ہے، اور ان دو میں سے دوسری ہیں۔ اور ابوبکر تمام مسلمانوں میں تمہارے کاموں کی زیادہ مناسب ہے، آؤ آگے بڑھو اور ان سے بیعت کرو۔ اور جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے پہلے سقیفہ بنی سعدہ میں بیعت ہو چکی تھی، تمام لوگوں کی بیعت منبر پر ہوئی۔ میرے دوستوں، اب کہنے کا بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امید لگائے ہوئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امید لگائے ہوئے تھے کہ تمام صحابۃ الاجمعین کی بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوں گے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سب کو سنا دی، اسی وقت صحابۃ الاجمعین غم میں، کشمکش میں، اب پریشانی مبتلا ہو گئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہم سے جدائی ہو گئی، ہم سے وصال ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، حضرت عروہ سے یہ بھی ہے، زہری کی روایت میں حضرت عروہ سے یہ بھی ہے کہ وہ دو آدمی جو ان حضرات میں سے ملے تھے، عوامر بن سعدہ اور معان بن عدی تھے،